کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے کربلا میں، اور شہید ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو بھی 6 مہینے کے بے گناہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا، شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کو شہید کیا، امام قاسم کو شہید کیا، اونو محمد کو شہید کیا، امام حسین کو بھی سب کو، اور صرف شہید نہیں کیا، آپ سن چکے، میں دہرا نہیں رہا ہوں، صرف اس واقعے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جو بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو سن لیں۔ صرف شہید نہیں کیا، ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان شہیدوں کی لاشوں کو کچلا۔ غور کرنا، کربلا آسان نہیں، اور یہ کربلا کی جو داستان ہے نا، یہ گڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آئین قیامت میں استاد زمن نے لکھا ہے، جس کی تصدیق کی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے۔ سوانح کربلا صد الافاضل نے لکھا ہے، اور جو ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جلال الدین سیوطی ہو، علامہ ابو الحسنات ہو، یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے لکھا یہ جو داستان میں پیش کر رہا ہوں، اور اتنے مجموعہ نچوڑ کے تھوڑا محسوس کر لو کربلا کو۔ کربلا بچوں کا کھیل نہیں، شہادت کے بعد یعنی مرنے کے بعد تو کافر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں یار، چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو نبی کی آل سے دشمنی کتنی تھی، اور کس طرح دنیا ان کے دل و دماغ پہ چھا گئی تھی کہ شہادت کے بعد ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے مقرر کرتے اور ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپ سے کچلتے، خیموں کو آگ لگا دیتے، جھولا تک لوٹ کے جاتے ہیں، نیچے سے بسترا تک چھین لیتے ہیں بیمار کا، کٹی پٹی لاش ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب خود فرماتی ہے، میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دی کہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جاتی، آج کربلا کو محسوس کرو، دین کی اہمیت نہیں ہے نا آپ کے دل و دماغ میں؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، مسلمان کہلا کر کے کبھی سوچا یہ دین بچانے کے لیے آل رسول نے قربانی دی تھی، ان کو کمی کیا تھی؟ ارے آج 1450 سال کے بعد سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ میں امام حسین کے ہاتھ نہیں چومے جاتے ہوں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، ملک شام میں رہنے والے ایک شخص نے، کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اگر میں حسین سے ملاقات کروں تو میں کیسے پہچانوں کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، پوری مسجد میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہی حسین ہوگا، اور جس کے آگے پیچھے سب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کا لوگ احترام کر رہے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کی لوگ تعظیم کر رہے ہوں گے یہ حسین ہوگا۔ یہ پہچان بتائی، جو ادب اور تمکنت کے ساتھ جس کے پاس جمگٹا لگا ہوگا غلاموں کا وہ حسین۔ اتنی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کے ریگزار پر جب خاندان لے کے پہنچے، کیا مفاد تھا؟ مفاد کیا تھا؟ صرف دین کی حفاظت۔ آج ہم حسینی ہو کر امام حسین کے مشن میں کتنا ساتھی بن رہے ہیں؟ ہم بن رہے ساتھی؟ ہمیں کوئی احساس ہے؟ کھا رہے پی رہے مزہ کر رہے، کوئی دین کا احساس ہے؟ دین بچانے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا تک جاتے ہیں، اور ہم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد تک نہیں آتے۔ ہم کون سے حسینی بھائی؟ ارے یزید کے کردار کو زندہ مت کرو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ چھوڑ دو حرام، چھوڑ دو نشہ، شادیوں میں ڈی جے چھوڑو، دولت کے نشے پہ قدرت کو چیلنج کرنے والوں، اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر جوانی کے نشے میں حرام کام کر کے قدرت کو چیلنج کرو گے تو دیکھ لو بڑے بڑے پہلوانوں کو بیمار کر کے اس نے بستر پہ ڈال دیا ہے۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ کرنے والوں کا بڑھاپا بہت دردناک آتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں،
جوانی میں جو پاپ کرتے ہیں بڑھاپے اتنا بدترین اللہ مسلط کرتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں تو کوئی بھیک دینے والا نہیں رہتا۔ آپ کو پتا ہے شمر بھیک مانگتا تھا تو کوئی اس کو بھیک دینے والا نہیں۔ اپنے علماء سے پوچھو یزیدیوں کا انجام کیا ہوا؟ کسی کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا، کسی کا چہرہ کتے کی طرح ہو گیا، کسی کا چہرہ جل کے کالا ہو گیا، اپنے آپ کالا ہو گیا، کسی کا منہ لٹک گیا، کسی کو پانی کی بیماری لگ گئی۔ یہ یزیدیوں کا انجام ہوا۔ اچھا انجام نہیں ہے، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کو زبانی طور پہ تم چیلنج نہیں کر رہے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن کردار اتنا پاپی کر دیا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے موبائل کو چیک کرو، خود چیک کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سب کے سامنے متقی بننے والوں اپنا موبائل کبھی چیک کیا کتنی گندگی بھر کے رکھی ہے؟ اپنے گھر کے اندر کا ماحول دیکھو۔ ہمارے گھر کے اندر ہم بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ماں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جس مذہب نے کتے پہ ظلم کرنے سے منع کیا، اس مذہب کے ماننے والے بیوی پہ ظلم کرے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکے تو شیطان کو بھی گالی مت دو۔ جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب کے ماننے والے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے، کون سی حسینیت ہے؟ میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرنے لگا ہوں۔ دین بچانے کے لیے وہ کربلا میں آئی تھی، محسوس کر لو، اور کتنی مصیبت اٹھائی۔ میں بس کوئی میں نوحہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کی مصیبت ذکر کر رہا ہوں تاکہ تم احساس کرو دین کتنی مشکلوں سے پھیلا بھی ہے اور دین مشکلوں سے بچا بھی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، ابن جریر نے بھی لکھا ہے، کیا کہتی؟ ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھائے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ آج 1450 سال کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہوں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ سیدہ زینب فرماتی سیدانیوں کے سید زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، اور کس ظلم کے ساتھ؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی، اور چھوٹے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا، اور توق ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں نکیل پکڑائی، تم لے کے چلو۔ امام زین العابدین کہتے بیماری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا، جب میں نکیل پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تو چابک برسائے جاتے تھے، بالآخر چلنے کے قابل نہ رہا تو مجھے بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں، تم ہماری کچھ سنتے تو نہیں، اتنا تو سن لو کہ جب کربلا سے تم ہمیں کوفہ لے کر کے جا رہے ہو تو ان لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو نا جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہیں، آخری مرتبہ ہم اپنے پیاروں کا دیدار کر لیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل چکی تھی، ان لاشوں کو دیکھا تو ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، کیا کیا؟ نعت پڑھی، نعت۔ وہ نعت ابھی بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا نعت پڑھی؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ آسمان سے آپ پر درود نازل کرے، اے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود نازل کرے۔ آج اپنے حسین کا حال دیکھیے، کربلا میں کیسے کٹا پٹا پڑا۔
یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی قبر میں لٹانے والا نہیں۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ آج آپ کا حسین کٹا پیٹا لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے آقا، اس کی لاش پر گرد و غبار پھیل رہی ہے۔ نانا جان، آپ بھی آ کر کے یہ منظر دیکھیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ نعت پڑھی تو اپنی اور بیگانے سب رو پڑے۔ ظالموں کو یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسا پلٹ جائے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جلدی لے کے چلو۔ اور پھر ظالموں نے کوفہ میں بازار میں گھمانے کا پلان بنایا کہ نبی کے گھر کے لوگوں کو بازار میں گھمائیں۔ اب یہاں آ کر کے میں جو آخری بات کہنے چلا تھا اس میں ایک بات اگر اجازت دے تو ایڈ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمائے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے شہادت میں جتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمانے سے ہوئی ہوگی۔ کیوں اس کو سن لو بہنوں کی توجہ۔ آپ تک تو نہیں بولوں، میں دو باتیں کر سکتا ہوں بھائی، کر سکتا ہوں نا؟ اگر کر سکتا ہوں تو ہاتھ اونچا کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس گھر کی عورتیں کبھی بازار میں خریدی کرنے نہیں گئی تھی، جب میں ملک شام گیا مجھے یہی یاد آیا تھا کہ وہ کبھی بازار خریدنے نہیں گئی تھی۔ جب نبی کی بیٹیوں کو بازار میں وہ لے کر گئے، ان کے دلوں پہ گزری کیا ہوگی۔ بہت بغیرت مند بیٹیاں تھی نبی، بہت غیرت مند، اتنی غیرت مند بیٹی تھی نبی۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی۔ یہ نبی کی بیٹی زینب، آپ ان کی قربانی کو محسوس نہیں کر رہے ہو بھائی؟ میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑ کر اہل بیت پوچھیں گے، ظالموں، ہم نے قربانیاں دی تھی، تم نے تو صرف اس کو نیاز اور فاتحہ اور کھٹائی اور شربتوں پر تول دیا۔ میں نیاز فاتحہ کا مخالف نہیں ہوں، نیاز فاتحہ کرو، لیکن قربانی پہلے محسوس کرو نا۔ کبھی سوچو نا کہ زینب کی جگہ تمہاری اور میری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو سوچو نا۔ ہماری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان ہے سیدہ زینب، ہماری ماں کی عظمتیں قربان ہے سیدہ زینب۔ کبھی سوچا حسین کی یتیم شہزادی سکینہ کی بجائے میری تمہاری بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوئی بازار میں گھمائے تو ہمارے دل پہ، اور اس دن رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن سیدہ فاطمہ کے دل پہ۔ ان کی احتیاط سن لو تو آپ کو محسوس ہو جائے۔ میں کوئی مرثیہ نوحہ پڑھنے نہیں بیٹھا، نہ میں اس کا قائل ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں محسوس کرو کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ نانا کو سلام کرنے نہیں جاتی تھی۔ وہ سیدہ زینب جب نانا کو سلام کرنے کو دل چاہتا تو اپنے بابا سے کہتی، بابا آج میں نانا کو سلام کرنے جاؤں گی۔ تو مولا علی اپنی بیٹی کو کس شان سے لے جاتے تھے نانا کے مزار پر۔ ایک بہت بڑی محقق عورت گزری ہے مصر میں جس کو بنت النیل کہا گیا ہے، بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہے، جب رات کی تاریکی میں سیدہ زینب اپنے نانا کی مزار پر سلام کرنے جاتی تھی، کس انداز سے جاتی تھی؟ آگے مولا علی چلتے تھے، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار۔ چاروں طرف سے ایسا گھیرا بنتا تھا۔ تب آدھی رات کے بعد اپنے نانا کو سلام کرنے مزار پر سیدہ زینب جاتی تھی، اور جب نانا کے مزار پر پہنچتی تھی
تو مولا علی مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. مولا کائنات مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. خادم کہتا مولا آپ مسجد میں آئے, مزار رسول پہ آئے, میں کیسے چراغ بجھا دوں؟ تو مولا فرماتے اکیلا نہیں آیا, اپنی بیٹی زینب کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں, سارے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دے تاکہ اگر اچانک کوئی نبی کو سلام کرنے آئے تو اجنبی مرد کی نظر میری زینب کے وجود پر نہ پڑنے پائے, اس لیے سارے چراغ بجھا دیے جائیں. جن کی غیرتوں کا عالم یہ تھا, جس وقت ان کو بازار میں لے کے جایا گیا ہو, ان کے کلیجوں پہ کیا چھری گزری ہوگی. آپ محسوس کریں نا ذرا, یہ دین بچانے کے لیے قربانی دی, یہ سنیت اور مسلک. آج آپ کو کوئی اہمیت, نماز چھوٹتی ہے چھوٹتی رہے, روزے چھوٹتے چھوٹتے رہے, نشہ کرو پھر بھی ہم جنتی. ایسی سستی جنت نہیں ہے, یہ دین بہت قیمتی ہے. قربانی کے بعد اپنے پاس آیا. پھر کیا ہوا, وہی بس اینڈ اپ کر دوں اسی بات پر. اعلان ہو گیا کوفہ میں. انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کوفہ میں کہ آل رسول کو کاٹ ڈالا, آل رسول کو مار ڈالا, یہ نہیں. ان ظالموں نے, جھٹوں نے جھوٹ بولا, کہا کہ ڈاکوؤں کو جو جنگلوں میں لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے ہم نے ان کو مار ڈالا, باغیوں کو کاٹ ڈالا, ان کے کٹے ہوئے سر لا رہے, ان کے بچوں کو بھی لا رہے. تماشا دیکھنا ہے ڈاکوؤں کا تو آ کر کے دیکھو. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. نبی کے شہزادوں کو نماز میں جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کو ڈاکو کا. نبی کے جن پہ نماز میں درود پڑھا, نبی جن کو سلام کرے, خدا جن پہ سلام نازل ان کے. لیکن بہرحال کوفہ میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. غور کرنا, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, مرد رستوں میں پھگر گئے, کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے, کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے. ادھر بیویوں کو باندھ دیا گیا, انہوں نے اپنے سر چھپا لیے, اپنے چہرے چھپا لیے. کوفہ کی عورتوں نے آپس میں باتیں کی, ارے ارے ڈاکو مجرم تھے نا, ڈاکو کی اولاد تھوڑی مجرم تھی, وہ قیدی ہے. اور مولا علی نے فرمایا کہ قیدی کو صدقہ دیا کرو, اس سے مصیبت ٹلتی ہے. ان کے بچے قیدی ہو کر آ رہے ہیں, چلو صدقہ تیار کرو تاکہ صدقہ دو. پہچانا نہیں لوگوں نے, پہچانا نہیں, کیونکہ بیویاں اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی, اونٹوں کی ننگی بیوی. ایسے میں کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینکتی گئے, صدقہ 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 صدقہ. سیدہ سکینہ کو بھوکے رہے 7 یا 10 دن کا عرصہ بیت گیا تھا. جیسے روٹی سیدہ سکینہ کی گود میں گری, 7 سال کی سکینہ کی گود میں روٹی گری, تو سکینہ نے کہا پھپھی اماں, نانا کا فرمان ہے نا کہ صدقہ آل رسول پر حرام ہے. امام حسین کی تربیت دیکھو, گھر کا ماحول دیکھو. پھپھی اماں, نانا کا فرمان ہے کہ آل رسول پہ صدقہ حرام ہے, تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد یہ حرام صدقہ آل نبی پہ حلال ہو جاتا ہے؟ سیدہ زینب گرج کر بولی, اے کوفہ کی عورتوں, ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں پہچانو, ہم آل رسول ہیں, ہمارا صدقہ لوگ کھاتے, ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھاتے. اور سیدہ سکینہ کا, بیٹی صدقے کو ہاتھ نہ لگانا, کیونکہ نانا نے ہم پہ حرام, جو نانا نے ہم پہ حرام کر دیا ہم اس کو نہیں کھاتے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, صدقہ صرف آل رسول پہ حرام ہے, لیکن دوسرے غریبوں کے لیے تو حلال ہے نا. بولو صدقہ پاک ہے, صدقہ ناپاک نہیں ہے. میری بھائیوں, میرے بہنوں, حسینیوں کا انداز, 7 دن 10 دن کی بھوکی سکینہ جب اتنی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ نہیں کھاتی,
तो मुसलमानों तुम सूद कैसे खाते हो? वो सूद जो सूअर से ज्यादा बुरा है, वो सूद जो सूअर खाने से ज्यादा बुरा है, इसलिए कि सूअर भी हराम है और सूद भी हराम है, मगर फर्क ये है कि सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान किया। कैसे हुसैन? आओ हलाल कमाओ, हलाल खाओ, सूद का बाइकाट करो, ढोल ताशों का बाइकाट करो, डीजे का बाइकाट करो, हराम कामों का बाइकाट करो, इन सब चीज़ों से बचो। और अपनी ज़िंदगी, इमाम हुसैन ने नमाजें पढ़ी, इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े पे तिलावत की। हुसैनियों से मैं हाथ मत उठाना, लेकिन कहता हूँ आज से कितने दिन पहले कुरान हाथ में लिया था, कभी अपने आप में डूब के सोचो। वो कटा हुआ सर कुरान नहीं छोड़ता, और तुम 3 बार पेट भर के एक दिन में खाते हो, कुरान को कितनी बार हाथ लगाते हो? मोबाइल कितनी बार देखते हो, कुरान कितनी बार? अहले बैत तो कुरान कभी नहीं छोड़ते। सर जिस्म से अलग हो जाए, धड़ छोड़ सकता है सर, दुनिया छोड़ सकता है सर, कुरान नहीं छोड़ सकता। कटे हुए सर ने कुरान पढ़ा, बताया हम अहले बैत का ताल्लुक कुरान से नहीं छूट सकता। सर सजदे में रख के जान दे के बचाया, हम अहले बैत का ताल्लुक सजदे से नहीं छूट सकता। आइए ना, असली हुसैनियत की तरफ आइए। मेरे जवानों, एक दिन मरना है, या तो तुम यजीद के साथ उठोगे क़यामत में, या तो इमाम हुसैन के साथ। तुम्हारे ऊपर है, नशा करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे, नमाज छोड़ोगे, औरतों पे पाप की नजरें डालोगे, ज़िना के अड्डों पे जाओगे, हराम काम करोगे, उठना तुम्हें यजीद के साथ है। कोई मुकर्रिर, कोई पीर, कोई आलिम, कोई खतीब चाहे आपकी जितनी हिमायत में खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं ये लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरे रसूल ने कह दिया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है। अब आप मुझे बताओ, मैं नबी की मानूं या मुकर्रिर लोग की मानूं, किसकी मानूं? तो याद रखो, इतने नादान मत बनो, एक दिन मरना है। अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आएगी। अब तुम तैयारी कर लो, उठना किसके साथ है? अगर हुसैन वाले काम करोगे, मौला हुसैन के साथ उठोगे, और जो मेरे हुसैन बादशाह के साथ उठेगा, हुसैन तो ताजदार है जन्नत का, इंशाअल्लाह उन वो जन्नत में जाएंगे, हमें महरूम नहीं छोड़ेंगे, हमें भी अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। अब आप पर है, बताओ कितने लोग आज पंजतन के नाम पे तौबा करते अपने गुनाहों से? हाथ उठा करके ऐलान करो इस मजमे में, कितने लोग सच्ची तौबा करते पंजतन के नाम पे? आज हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। कल मैंने बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पे हाथ उठवाया तो लोगों ने गुटके से तक तौबा कर ली। मौलाना, बेनमाजीपन तो बेनमाजीपन है। वहाँ के जवानों ने कहा आज से हम आप देखें वो वीडियो अगर मिलेगी, उन्होंने गुटके से तक, हालांकि गुटके को हम हराम नहीं कहते, वो तो नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह, लेकिन बहरहाल नमाज बेनमाजीपन से कितने लोग तौबा करते? ज़रा आज हाथ उठाकर बताओ तो कितने लोग बेनमाजीपन से तौबा करते? पंजतन के नाम की बात है, मुझे कुछ नहीं कहना, उठाए ना थोड़ा सा, ज़रा सब भी तो देखें ना, हम भी तो देखें ना, बनाकर फ़कीरों का हम भेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते, ज़रा हम भी तो देखें ना तमाशा अहले करम। बहुत नबी के नाम पे, आले नबी के नाम पे कुर्बानी देने की, वहाँ उठा के रखो, ऐसे नहीं, जब तक मैं ना कहूँ ज़रा उठा के, ज़बरदस्ती नहीं, जो वादा कर रहे वही उठाएं, फिर हम भी देखें ना कितने हुसैनी हैं। हाँ, कुछ हाथ अभी भी नीचे है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यही तो बात है ना, जब नारों की बात आती तो सब साथ चलते हो, लेकिन जब कुर्बानी की बात है, कितने लोग हाथ उठाते हैं नमाजी बनने के लिए पंजतन के नाम पे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे कर लो, अब हाथ नहीं उठाना। अल्लाह ना करे अगर कोई हराम कारोबार करता है वो भी तौबा करे, हलाल को लाजिम पकड़े। अगर इमाम की महफिल में हलाल का वादा करोगे ना, हराम से जितना कमाते हो इंशाअल्लाह पंजतन का सदका अल्लाह इतना देगा, हलाल से उससे ज़्यादा कमाओगे, अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। और याद रखना, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। सूअर हराम है, 12-12, 15-15 साल में पैदा होते हैं, लेकिन हर घर के दरवाजे पे सूअर नज़र नहीं आता, खेतों के अंदर सूअरों का रेवड़ नज़र नहीं आता। बकरी हलाल है, 2 या 3 पैदा होती है, फिर भी घरों के दरवाज़ों पे बकरियां नज़र आती है, और जंगलों में रेवड़ के रेवड़ नज़र आते हैं। और बताया जाता है जिसको अल्लाह ने हलाल
کیا ہے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اہل بیت کا سچا عشق صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔